حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال گم ہو جائے، مثلا راستے میں تھا وہ اور انتہائی گھنے جنگل میں کیا ہے اس کی سواری کھو گئی، جس میں اس کا سارا سامان تھا، سارا اس کی جمع پونجی اس میں تھی، اور وہ تلاش بسیار کے بعد مایوس ہو کے بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہ کھویا ہوا اس کا سامان آ جائے تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس کا سارا سرمایہ کیا ہے وہ سفر میں لے کے نکلا ہے اس کی سواری کے ساتھ، وہ سواری اچانک گم ہو جائے، تلاش کے بعد بھی نہ ملے تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ برسوں کی کمائی ہوئی دولت اس میں ہے، اس کا مستقبل اس میں ہے، اور ایسی حالت میں تلاش کر کر کے کیا ہے انتہائی نا امید ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ بھئی میری کھوئی ہوئی چیز نہیں مل سکتی، تو وہ کتنا مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو ایسی مایوسی میں اچانک اس کے سامنے اس کی وہ کھوئی ہوئی چیز پورے سامان کے ساتھ، پورے اسباب کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے آ جائے تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ اتنی فرحت میں ڈوب جاتا ہے، اتنے سرور میں ڈوب جاتا ہے، اتنی خوشی میں ڈوب جاتا ہے کہ حاضرین محترم عزیزان گرامی اسے اپنی خوشی کا ٹھکانہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی خوشی کتنی ہے، وہ خود بیان نہیں کر سکتا، اتنی خوشی اسے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ اس مثال کو دیتے ہوئے فرماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا رب کو جو ہے اس بندے سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لڑتا ہے۔ وہ انسان جسے کھویا ہوا مال مل جائے، جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، جس کے مستقبل کا سارا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا، اسے ملنے کے بعد جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی کیوں ہوتی ہے جب بندہ گناہوں کے راستے سے کیا ہے پلٹ کر آ جاتا ہے، توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو بندہ اپنے عمل کے ذریعے یا تو رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یا اپنے عمل کے ذریعے رب کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ قرآن میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ فرماتا ہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے، ایسے عمل کرتے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے، جس کا نتیجہ جو ہے اللہ کا عتاب ہے۔ تو پورے قرآن میں آپ کو اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر کیا ہے آپ قرآن پڑھیں تو پورے قرآن میں آپ کو بے شمار آیتیں ملیں گی جو ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اس دنیا میں ہو، قبر میں ہو، آخرت میں ہو، رب کی رحمت کا انتخاب کرنا بھی ہمارے اپنے عمل پر ہے، اور رب کے غضب کو اپنی طرف اللہ نہ کرے دعوت دینا بھی کیا ہے یہ ہمارے اپنے عمل پر ہے۔ اگر ہم راہ راست کو اختیار کریں گے، اگر ہم اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا ہے اپنی زندگی کو کیا ہے ڈھالنے کی کوشش کریں گے، عبادت ہو، معاملات ہو، اعتقادات ہو، ہر معاملے میں ہم قرآن و سنت کے تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے اپنی زندگی گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہم سے راضی ہوگا، جیسے ہم سے پہلوں سے اللہ راضی ہوا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بندے کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کے اعمال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کے عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ پاک جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کی نسلوں میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ صرف دنیا کا معاملہ نہیں، جب ایک دن اس دنیا سے ہر اچھے و برے کو جانا ہی ہے، اب جانے کے بعد جو صبح قیامت تک برزخ کی زندگی ہے وہاں بھی اس کے لیے کیا ہے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں بھی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے دوست اس کو فراموش کر دے، اس کے بیوی بچے اس کو بھولا دے، اس کے چاہنے والے اس کو یاد کرنا چھوڑ دیں، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خود رب کائنات کی رحمت اس بندے کا خیال رکھتی ہے، خود رب کائنات کی رحمت اس بندے کا خیال رکھتی ہے
اللہ پاک اس نیک بندے کا جس نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنی رب کی رحمت اپنے لیے واجب کر لی، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ پاک اس مٹی کے گڑھے کو، جسے ہم اپنی ماتے کی آنکھوں سے صرف مٹی کا گڑھا دیکھ رہے ہیں، اس بندے خدا کے لیے جنت کا ایک باغیچہ بنا دیتا ہے، جنت کا ایک باغیچہ بنا دیتا ہے۔